جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 10 ایسی خصوصیات آج ہم بیان کریں گے جو کسی اور صحابی رسول میں نہیں پائی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور آ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا کہ اے ابن عباس، یا ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دیجئے یا آپ ہمارے پاس چل کر ہماری بات کو سن لیں۔ تو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جو وہ تھی ٹھیک تھی، نبینا نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کی بات کو سنا، تو جب واپس آئے تو اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے غصے میں آئے اور فرمایا افسوس، یہ لوگ اس ہستی کی برائی کرتے ہیں کہ جس کو رب کائنات نے 10 خصوصیات جو ہیں وہ ایسی عطا کر رکھی ہیں جو کسی اور صحابی رسول میں رب کائنات نے نہیں دی۔ وہ پہلی خصوصیت کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں صبح اس کو جھنڈا دوں گا، اس کے ہاتھ جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ رب العزت خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ پہلی خصوصیت انہوں نے بیان کی۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان کرتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں برائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور برا ظن رکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ توبہ کے ساتھ بھیجا اور پیچھے سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روانہ فرما دیا۔ روانہ فرما کر فرمایا لا یذهب بها الا رجل هو منی وانا من، اس اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہو اور میں اس سے ہوں۔ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ دوسری خصوصیت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری خصوصیت یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھائی ہوئی تھی، اتنے میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن آئے، اتنے میں حضرت امام حسین آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہو گئے۔ تو حضور نے جب ان کو اس چادر پہ بٹھا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری آل ہے، پس تو ان سے ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کی آلودگی کو ان سے دور کر دے اور ان کو خوب پاک اور مصفا کر دے۔ یہ مولا کائنات کی خصوصیت تھی۔ اور چوتھی خصوصیت وہ یہ تھی کہ اپنوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی اسلام لائے، اسلام قبول کیا، تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تھے۔ اور پانچویں خصوصیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر
مبارک چادر اوڑھ کر ان کے بستر پہ سو جانے والی کوئی ہستی کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی آپ مولا کائنات ہیں، کہ جس طرح آپ کا مشرکین مکہ جو تھے وہ قصد کرتے تھے، اسی طرح آپ کو بھی ڈھونڈتے رہے، حتیٰ کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اتنے میں حضرت مولا کائنات اٹھے، فرمایا حضور ابھی ابھی بئر میمون کی طرف جو ہے وہ گئے ہیں، تشریف لے کے گئے ہیں۔ تو پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے، حتیٰ کہ غار میں پہنچ گئے۔ یہ 5 خصلتیں تھیں، اور چھٹی خصلت حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، میں آپ کو مدینہ کے اندر بچوں کا اور عورتوں کا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، تو اتنے میں حضرت مولا کائنات پریشان ہوئے، تو حضور نے فرمایا اے علی، کیا تم نہیں چاہتے کہ جو نسبت حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، آپ کو بھی میرے ساتھ وہی نسبت حاصل ہو؟ اتنے میں مولا کائنات خوش ہو گئے۔ اور 7ویں نسبت وہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ مسجد کی طرف جتنے بھی یہ دروازے کھلتے تھے، بعض اصحاب کے مسجد نبوی کی طرف دروازے جو کھلتے تھے اور صحن میں چلے جاتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تو سب دروازے بند فرما دیے، فرمایا سوائے علی کے دروازے کے اور کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں بھی اگر آپ راستہ بنانا چاہیں تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو اور گھر کو اجازت ہے۔ دوستان محترم، اور 8ویں جو خصوصیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، آج کے بعد اس کا علی جو ہے وہ مولا ہے، سردار ہے، ولی ہے۔ اور 9ویں خصوصیت یہ بیان کی کہ علی جو ہے یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، بلکہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی آپ میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ اور 10ویں خصوصیت وہ بیان کی کہ جہاں علی ہوگا، جہاں مولا کائنات ہوں گے، وہاں حق ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے۔ مراد کیا کہ علی اور قرآن جو ہے یہ جدا جدا نہیں ہوں گے بلکہ اکٹھے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کل بروز قیامت حوض کوثر پر بھی یہ دونوں اکٹھے میرے پاس جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ دوستان محترم، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کی شان کو 10 خصوصیات کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، کہ جو کسی اور کو رب کائنات نے یہ خصوصیات عطا نہ فرمائی تھی۔ یہ خاصہ تھا حضور کی آل کا، یہ خاصہ تھا مولا کائنات کا، یہ خاصہ تھا حضور کی ذریت کا، یہ خاصہ تھا حضور کے چچا زاد بھائی کا۔ تو جو علی سے محبت کرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم در حقیقت وہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں در حقیقت وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور جو علی سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم وہ مصطفیٰ سے بغض رکھتے ہیں، اور جو مصطفیٰ سے بغض رکھتے ہیں وہ در حقیقت خدا سے بغض رکھتے ہیں۔ تو آؤ اس ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے یہ اپنے دلوں میں محبت اہل بیت کو، محبت علی کو، محبت حضور کی آل کو اپنے سینوں میں اجاگر کرتے چلے جاؤ، اور اپنے ایمان کو مکمل کرتے چلے جاؤ۔